بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پی پی سی نیوز پر عرفان امان اللہ کے ساتھ۔ آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی پیاری شخصیت گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول چونیا کے پرنسپل ملک الاداد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی تعلیم کے بارے میں اور انہوں نے اپنے اسکول کے اندر کیا کیا کام کروائے ہیں اور کیسی تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں۔ جی محترم، آپ بتائیے، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی تعلیمی ہسٹری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والصلاۃ والسلام علیہ وعلی خاتم النبیین۔ جہاں تک میری تعلیمی ہسٹری کا تعلق ہے تو میں اپنی فیملی کا پہلا آدمی ہوں، لیکن اس کے بعد اللہ نے بڑا کرم کیا کہ میرے بھتیجے جو ہیں، ایک جو ہے نا وہ ڈبل ڈاکٹریٹ ہے اور پی ایچ ڈی جو ہے وہ پوسٹ ڈاک کے لیے یو ایس اے گئے ہیں اور وہ اب کینیڈین اپنا نیشنل بھی ہیں۔ اس طرح سے ان سے بڑے جو ہے نا ڈاکٹر شاہد اقبال ہیں اور وہ بھی الحمدللہ پی ایچ ڈی ہیں، اور ایک بھتیجی جو ہے نا وہ ایم بی بی ایس ہے۔ اس طرح میرے بھانجے جو ہے نا وہ ایم بی اے اور ڈی وی ایم، مطلب ہے کہ یہ کہ نہ میری تعلیم سے صرف میری فیملی کو بلکہ میرے علاقے کو بھی بہت فائدہ ہوا، کیونکہ میرا بنیادی مقصد جو ہے یہ جو اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے اس فیض عام کو عوام تک پھیلانا ہے۔ ملک صاحب، آپ یہ بتائیے کس عمر میں اور کون سی جگہ کس سٹیٹس پر آپ نے پہلی جوائننگ کی؟ میں نے پہلی جوائننگ 1994 میں ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ انگلش کرمپور بہاری ہائر سیکنڈری اسکول کو میں نے جوائن کیا۔ جی ملک صاحب، آپ یہ بتائیں آپ کی تعلیم کب مکمل ہوئی؟ جب میں نے ملازمت حاصل کی تو اس وقت میں ایم اے انگلش تھا اور ساتھ میں ایم اے ہسٹری اور ایم اے پولیٹیکل سائنس اور بی ایڈ تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اللہ کی مہربانی سے میں نے مزید تعلیم کو بھی جاری رکھا اور میں نے ایم ایڈ بھی کیا، ڈپلومہ ٹیفل کیا، ایم اے ٹیفل کیا اور ایم فل ان اپلائیڈ لنگوسٹکس کیا، اور پھر میں نے پی ایچ ڈی جو ہے نا ایڈمیشن لیا اور میں پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہوں۔ مکمل جو ہے میری ایم فل ان اپلائیڈ لنگوسٹکس جو ہے نا یہ میری لاسٹ کوالیفیکیشن ہے۔ جی ملک صاحب، آپ یہ بتائیں آپ کی تعلیم کب مکمل ہوئی؟ یہ میں نے ایم فل جو ہے وہ 2016 میں مکمل کیا، اور اس طریقے سے باقی جو ہے نا میری کوالیفیکیشن اس سے پہلے کیا، اور پی ایچ ڈی جو ہے نا میری ان پروگریس ہے۔ تدریسی فرائض کب تک سر انجام دیے؟ اصل میں جاب سے پہلے ہی اس شعبے سے منسلک ہوں کہ میں اپنے گھر کے بچوں کو بھی پڑھاتا رہا ہوں، اس کے علاوہ میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو ہے وہ خدمات انجام دیں، اور میں چونکہ نرسری سے لے کر جو ہے وہ یونیورسٹی لیول تک جو ہے میرا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے، اور چونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں تو میں نے ایز اے گریڈ 17 میں 1994 میں ایز اے سبجیکٹ اسپیشل انگلش جوائن کیا، اور اب تقریباً میری جو سروس ہے وہ مور دین 26 ایئرز ہو چکی ہے۔ تو اس میں میرا ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس بھی ہے اور ساتھ ساتھ میرا ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی ہے۔ بطور ایڈمنسٹریٹر کب آپ کو ذمہ داریاں سونپی گئی؟ یہ میں نے 2010 میں جو ہے نا ایز اے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سملہ بار ٹاؤن، پھر اس کے بعد جو ہے 2013 میں جو ہے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل فیروز والا شیخو پورہ، اور پھر اس کے بعد 2013 میں جو ہے مجھے ایز اے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جو ہے وہ لاہور کینٹ جو ہے نا تعینات کیا گیا، اور اسی دوران جو ہے نا وقتاً فوقتاً مجھے ڈی او کے اضافی چارج بھی جو ہے نا وہ ذمہ داریاں بھی جو ہے لوک آفٹر کا چارج بھی مجھے دیا جاتا رہا۔ ملک صاحب، آپ یہ بتائیے آج کل تعلیمی انحطاط کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جو تعلیمی انحطاط ہے وہ اس کا معاشرتی انحطاط، سیاسی انحطاط اور جو جغرافیائی چینجز ہوتی ہیں یا اکنامیکل انحطاط ہے اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ جو فیکٹر میں نے ذکر کیا ہے یہ چونکہ پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ گہرے ہوتے گئے، اور کسی بھی لیول پہ جو ہے ہم اس کو انٹرنیشنل لیول کے ساتھ اپنے تعلیمی سٹینڈرڈز کو جو ہے نا منسلک نہیں کر پائے۔ ہمارے ملک میں جو سیاسی سسٹم ہے وہ چلتا ہے ان پڑھ آدمی سے، تو پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ ہماری سیاست میں ایگزسٹ نہیں کرتا، تو اس لیے
اس کی مین وجہ چونکہ ہماری جو پولیٹیکل ہیرارچی ہے وہ اس کو لے کے چلتی ہے، لیکن موجودہ گورنمنٹ بہت کوشش کر رہی ہے کہ ایک جیسا سسٹم لے کے آئے، تمام صوبے میں ہو، اور جیسے ڈاکٹر مراد راس اور جناب شفقت محمود صاحب جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ٹیکنالوجی سے لنک کیا جائے، اور پھر جب تک جو ہے نا معلم معاشی طور پر خوشحال نہیں ہوگا، اور پھر معلم جب ایک معلم ہی نہیں آئے گا، تو اب ہم دیکھیں تو ہمارے ادارے میں جو معلم ہیں جو کہ بحیثیت معلم ہی آئے، ان کی تعداد جو ہے وہ آئی تھنک کہ کوئی 15 سے 20% ہوگی۔ باقی بہت سارے لوگ جو ہے وہ اساتذہ تو ہیں لیکن بطور اساتذہ نہیں آئے، وہ فائنینشیل پریشر کی وجہ سے آئے، تو اس لیے پھر ان کا جو رزلٹ ہے یا ان کی جو کارکردگی ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے جو کہ پیغمبرانہ پروفیشن سے میل رکھتی ہو۔ تو اس لیے جب تک ان تمام خامیوں کو دور نہیں کیا جائے گا تو تعلیمی انحطاط جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے فیکٹر ہیں، یعنی ایگزامینیشن ہے، اساتذہ اس میں بزی رہتے ہیں، سملرلی اس کے علاوہ بھی بہت ساری ڈیوٹیز ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے کہ ایک اچھے استاد کو اپریشیٹ کرنے والا اور جو ناکام کرنے والا ہے اس کو پوچھنے والا۔ پھر جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے اس پہ موجودہ گورنمنٹ کا سلوگن ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس کا آپریشن کلین اپ شروع نہیں ہوا۔ جب یہ آپریشن کلین اپ ہوگا اور ان تمام فیکٹرز کو یقیناً جو ہے وہ منسٹر ایجوکیشن اور گورنمنٹ کے مد نظر ہوں گے اور ان کی پائپ لائن بھی ہوں گے، لیکن جب یہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی جو ہے وہ ہمیں چونکہ موجودہ گورنمنٹ سے بہت امیدیں ہیں، جناب عمران خان صاحب سے، اور جس طرح ڈاکٹر مراد راس صاحب جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو لے کے آ رہے ہیں، اور جتنے اب تک انہیں انیشیٹو لیے ہیں تو وہ ٹیچر دوست ہیں، یعنی ابھی تک ٹیچرز کو، پرٹیکولر فیمیل ٹیچرز کو، میل ٹیچرز کو وہ اس کرپشن سے نکال رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو اسٹوڈنٹ کی طرف ہے وہ ابھی آنا ہے، اور نئے ٹیچرز کو لانا، اور پرانے ٹیچرز جو ہے وہ جو کہ ٹیکنالوجی سے اتنے واقف نہیں ہیں وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے۔ پھر جس طریقے سے ٹیچرز کے تنخواہوں کا مسئلہ ہے یا ان کے جو الاؤنسز ہیں مرج کرنے کا مسئلہ ہے، تو جب یہ ٹیچر مطمئن ہو جائیں گے اور گورنمنٹ کو مطمئن کر دے گی تو انشاءاللہ یہ تعلیمی انحطاط جو ہے نا وہ اس کی وجوہات بھی سامنے بھی آ جائیں گے، حکومت اس کے لیے عملی اقدامات بھی اٹھائے گی۔ کیا گورنمنٹ پالیسی کے مطابق اگر نصاب گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکولز اور تمام صوبوں کا ایک کر دیا جائے تو تعلیمی حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور تعلیمی گراف بلند ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، نہ صرف تعلیمی حالات بہتر ہوں گے ایک جیسے نصاب سے، بلکہ اس سے یہ ہوگا کہ سیاسی بھی، سماجی بھی، اور جو لسانی مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے، کیونکہ ایک پاکستان ایک نصاب جو ہے وہ وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پبلک سیکٹر کو جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے نا اس کے لیول پہ لیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو کھینچ کے پبلک سیکٹر پہ لائیں تو وہ ایک انرسٹ پیدا ہوگا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اپنے پبلک سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر کے لیول پہ لے جائے، اور لینگویج جو ہے وہ تو ویسے بیریئر نہیں ہونا چاہیے جس طرح گورنمنٹ کا ہے کہ پرائمری تک وہ مدر ٹنگ میں یا اردو میں ایجوکیشن دینا چاہتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لبرٹی ہے کہ آپ ان کو انگلش اور چائنیز یا باقی جتنی بھی لینگویجز ہیں، اور اس میں تو بڑا اچھا ہے کہ جتنی اسٹوڈنٹس کو زیادہ لینگویجز آئیں گی اتنا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی بہتر ہوگا، اور اتنی ٹریڈ بھی انکریز ہوگا، اور اتنا مذہبی لحاظ سے بھی فائدہ ہے کہ آپ زیادہ زبانوں میں مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ حکومت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے مالی معاونت کا حامل ادارہ دی علی گڑھ ہائی اسکول ضلع بھر میں پہلی 3 پوزیشن حاصل کرنے اور ہر سال 100% رزلٹ حاصل کرنے والا واحد ادارہ، فری داخلہ، فری تعلیم، فری کتابیں اور کوالٹی ایجوکیشن۔ ہر کلاس روم میں CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی، موبائل کالز کے ذریعے بچوں کی مکمل رپورٹ، بجلی کی عدم موجودگی میں جنریٹر کی سہولت، بچوں کی اخلاقی اقدار اور خوش خطی پر مکمل توجہ، کوالیفائڈ اور محنتی سٹاف، ہر فلور پر الیکٹرک واٹر کولرز کی سہولت،
खूबसूरत और कुशादा बिल्डिंग, साफ सुथरा माहौल, किसी किस्म का कोई फंड नहीं लिया जाता। मेन कैंपस अकब अमानुल्लाह बैटरी सर्विस जूनियर रोड इलाहाबाद। सब कैंपस मूलापुर रोड मोहल्ला खुशी गुजर इलाहाबाद। राब्ता नंबर 0300 6541 696। अच्छा मलिक साहब, आप ये बताएं, क्या आपको तालीमी माहौल ज़्यादा पसंद था या बतौर एडमिनिस्ट्रेटर? देखें, एडमिनिस्ट्रेशन तो बहरहाल हर हालत में रहती है। देखें, एक जो क्लासरूम है उसकी मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है। जो उस्ताद अपनी क्लास को का माहौल बेहतर नहीं कर सकता तो वो टीच नहीं कर सकता। तो मुझे दोनों में जो है, बेसिकली तो मैं टीचर हूँ जी, लेकिन मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन जो टीचिंग है वो मेरा पैशन है, क्योंकि मैं एज ए टीचर ही आया, तो टीचिंग जो है मुझे ज़्यादा पसंद है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी मुझे मौका मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप पे रहा हूँ। मलिक साहब, आप ये बताएं, आप लाहौर से रोज़ाना इतना लंबा सफ़र करके आते हैं, कब उठते हैं, कब नाश्ता करते हैं? ये बड़ा दिलचस्प सवाल किया जी आपने, क्योंकि हम 17 के जो मुलाजमीन होते हैं, हमारे पूरे पंजाब बेस पे जो है ना हमारी ट्रांसफ़र होती है। और चूँकि जब ये पंजाब बेस्ड है और चूँकि मैं जो काम करता हूँ उसको शौक बना लेता हूँ, मैं मजबूरी नहीं इसको जो है। हाँ, ये एक टीम वर्क है जी, और इससे सारा क्रेडिट जो है ना मेरे कुलीग्स को जाता है, जो मेरे भाई हैं, जो कि मैं चला जाता हूँ तो वो इतवार को भी काम कर रहे होते हैं, सर्दियों में भी कर रहे होते हैं, छुट्टियों में भी कर रहे होते हैं। जिसमें राना अब्दुल जब्बार साहब हैं, शेख तारिक साहब हैं, आज़म वहीद साहब हैं, और जनाब अपना हाफिज नदीमुल हसन साहब हैं। इस तरह जो है वो अजहर आजम है, वसीम साजिद है, आबिद लतीफ़ साहब है। तो ये एक टीम वर्क है, और पर्टिकुलरली जो है अगर ये सफाई नज़र आती है तो वो हमारी याकूब मसीह है, ये उनको क्रेडिट जाता है। इस तरह जो है ये अगर आपको जो है ना ये प्लांटेशन नज़र आ रही है तो हमारे रियासत अली हैं, ये उनको जाता है। साथ हमारे जो है ना मोहम्मद रियाज है, मोहम्मद इमरान है, और मलिक इशफाक है, अहमद है। तो ये चूँकि इनको अपने काम से जो है ना वो इश्क है, तो ये सारा जो है ना ये मैंने नहीं किया, और इन सब पे हम पे जो है ना वो अल्लाह की रहमत है, और हमारे रहमत कुल जहाँ जो है हमारे पैगंबर के रहमत आलमीन ही है। इसमें सारा कुछ मुझे क्रेडिट जो है ना वो नहीं जा रहा, क्योंकि मैं तो आया ही बेहतरी के लिए हूँ। बाकी आपने कहा मैं कितने बजे जागता हूँ, मैं तकरीबन जनाब जो रात के 1, 1:30, 2 बजे जाग जाता हूँ, और मेरा नाश्ता जो है या खाना समझ लें वो तकरीबन 2:30 बजे तक हो जाता है। तो फिर मैं चलता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि हमेशा मैं घर का खाना ही खाऊं। मामले मजबूरी तो बाहर का खाना पड़ता है, अदरवाइज मैं खाना खा के आता हूँ, फिर घर जाके खाता हूँ, मैं लेके नहीं आता। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी मिसेज जो है वो अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने ये भी करम किया जी मुझ पे कि मुझे घर की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम ना होता। अगर मेरी मिसेज की ये सपोर्ट ना होती तो शायद मैं मुझे हर चीज़, कपड़े या जो है ना खाना, हर चीज़ तैयार मिलता है, और मैं खाना खा के अल्हम्दुलिल्लाह आता हूँ। और ये तकरीबन जो है फिर मुझे आने के लिए जो है सड़क तक आना पड़ता है, वो भी तकरीबन कोई 4-5 किलोमीटर का है, और जहाँ से मुझे बस मिलती है, कन्वेंस मिलती है, उसके लिए मुझे 2 कन्वेंस और चेंज करनी पड़ती हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है आजकल 4:45, 5, 5:30 और 5:40 तक जो है 45 तक मैं अपने ऑफिस में पहुंच जाता हूँ। मैं अपनी कन्वेंस में भी आता था, तो इसलिए जो है मैं वो गाड़ी का रिस्क नहीं लेता कि मुझे आते जाते हुए, क्योंकि मैं सारा दिन काम करता हूँ, मैं चूँकि अपनी सीट पे बैठा नहीं रहता, तो मैं सुबह आने के बाद यहाँ सोता नहीं हूँ। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ, होगी हो तो फिर यहाँ आके पढ़ लेता हूँ, फिर मैं यहाँ तिलावत करता हूँ ताकि इस इदारे के लिए दुआ मांगूँ। उसके बाद फिर मैं सारे स्कूल का विजिट करता हूँ, फिर मैं बाहर गेट पे खड़ा हो जाता हूँ। हो सकता है मैं 6 बजे खड़ा हो जाऊँ, 6:15 हो जाऊँ, 6:30 हो जाऊँ, तो फिर सारे बच्चों को वेलकम कहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ उनको, ताकि कोई वालिदैन हैं, बच्चे हैं, मसाइल हैं तो उनके वहीं हल हो जाएं। और ये तकरीबन मैं 7:30 या 8 o'clock तक बाहर ही रहता हूँ।
تاکہ کسی والدین کو بچوں کو پبلک کو ملنے میں کوئی پرابلم نہ ہو. اور اس کے بعد پھر میں آ جاتا ہوں, پھر میں تمام کلاسز کو دیکھتا ہوں. میرا بھی ٹائم ٹیبل میں نے کہا جی لگایا آپ, اور میرے 8 کے 8 پیریڈ لگے ہوئے ہیں, بلکہ میرے 8 نہیں بلکہ آپ دیکھیں تو تقریباً 5 بجے سے لے کر 7:30 میں اسکول ہے, تو میرے 0 پیریڈ تو 2.5 گھنٹے پہلے بھی ہو جاتے ہیں. اور پھر بعد میں مجھے کوئی جلدی نہیں ہوتی, میں کہتا ہوں اسکول کو دیکھ کے, یا کوئی کام ہے, کوئی اسائنمنٹ ہے, کوئی آفس کا ورک ہے, تو وہ میں کر کے جاتا ہوں, تاکہ میرا کوئی آفس کا کام جو ہے, وہ اساتذہ کا کام جو ہے, بچوں کا کام جو ہے پینڈنگ نہ پڑا ہو. کیونکہ میں 24 گھنٹے کی تنخواہ لیتا ہوں, تو مجھے یہ ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اور فزیکل جسمانی خوشی بھی ہوتی ہے, پلیئر بھی ہوتی ہے. تو میں نے اپنے کام کو عبادت سمجھا, اس کو برڈن نہیں سمجھا کبھی جو ہے. اور میں جتنا زیادہ کام کرتا ہوں مجھے اتنی زیادہ روحانی خوشی ہوتی ہے. اور یہ الحمدللہ میرا کوئی تقریباً مجھے یہ 2.5 سال ہو گئے ہیں, تو مجھے ایک دن بھی کبھی پرابلم نہیں آیا, یا میں نے اس کو یہ محسوس کیا. اور میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے یہاں اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ میں اس ادارے کی جو ہے, جو 1923 سے چیزیں پڑی تھیں, مثلا روشن دان خراب تھے, شیشے نہیں لگے ہوئے تھے, فرش ٹوٹے ہوئے تھے, برآمدے ٹوٹے ہوئے تھے, جالیاں نہیں تھیں, اور یہ تقریباً اگر فرش دیکھا جائے تو تقریباً اس کا کوئی 90% فرش جو ہے نا دوبارہ ہوا ہے. اندر کا فرش ہو کمروں کا, یا باہر کا ہو, یا دیواریں ہوں, تو میں اس کو اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ یہ میری دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا. اور اپنے بچوں کو نیشن کو تیار کرنے سے بہتر اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ اپنے بچوں کو دین اور دنیا سکھا دینا, تو اس سے بڑا تو بہتر کوئی کام. دیکھیں یہ جو کام جتنا بھی کرایا ہے یہ تو میری فرض ہے نا, میرے فرائض میں شامل ہے. میں یہاں بیٹھنے کے لیے تو آیا نہیں, کیونکہ اس سکول میں جو بھی چیز نظر آتی ہے کہ یہ ٹھیک ہونے والی ہے, یہ خراب ہے, تو جو گورنمنٹ کا پیسہ ہے وہ امانت ہے. اس میں تو دیکھیں نا کہ میں ایک پیسے کا بھی روادار نہیں ہوں. پھر ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے جو انبیاء تو ماشاءاللہ جو سردار انبیاء کا تو نہیں ہے, لیکن بعد میں جو خلفاء آئے, خلفاء راشدین آئے, اس کے علاوہ ہمارے جو بزرگان آئے, تو وہ تو اپنے ذاتی کے لیے دیا بھی نہیں جلاتے تھے. تو اس لیے ایک ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ رول ماڈل ہو, اسے بتانا نہ پڑے. مثلا آپ نے گملوں کی بات کی, تو یہ تقریباً جو ہے نا 2000 میں نے دیے اور 1,000 جو ہے نا اساتذہ نے دیا. تو یہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ گملے بھی لے آئے, پودے بھی لے آئے. تو کسی نے اپنے بزرگوں کے نام کے لگا دیے, کسی نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لگا دیے. اور میں نے تقریباً جو ہے 2000 اس وقت دیے, اور تقریباً 7,500 روپیہ جو ہے نا میں نے پچھلے دنوں ڈونیٹ کیا ہے. یہ جو آپ اس کی یہ بیک کے گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں, یہ ڈونیٹ کیے, تو یہ بھی پودے لگا دیے ہیں. اس طرح میری عادت ہے کہ میرا کوئی مہمان آ جائے, آفیسر آ جائے, تو اس میں وہ جتنا بھی خرچہ ہو جائے میں پیسے ایڈجسٹ نہیں کرتا. کیونکہ میں کہتا ہوں کہ جو میری کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں جاب کے سلسلے میں, وہ اللہ اسی وجہ سے بخش دے گا, کیونکہ میں پرفیکٹ انسان تو ہوں نہیں جی نا جی. تو اس لیے یہ سارا کام جو گٹکا ہے, یہ بھی میرے دوست ہیں رانا عبدالجبار صاحب اور شیخ طارق صاحب گئے, مانگا گئے, وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یہ دیواریں بڑی خراب ہیں, اور وہ بڑی مول تول کر کے بڑے سستے ریٹ پہ لے آئے. انہوں نے جو ہے نا یہ مستری بھی لے آئے. تو میری ٹیم جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے نا, میرے کلیگ جو ہیں, میرے ساتھی جو ہیں, وہ بہت اچھے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جو چائے پلانی ہے نا وہ نہ پلائیں, اتنی میری اعتقاد ہے اسکول کے لیے. لیکن یہ جو آپ نے فلیکسز دیکھی ہیں, یہ ہماری تھی اپنا